بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے اپنی زندگی کو منور کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. سیرت النبی کے عنوان پر گزشتہ کئی مہینوں تک جو سلسلہ چل پڑا تھا اور درمیان میں کچھ وقفہ سا آ گیا تھا، اب دوبارہ گزشتہ جمعہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ کی سیرت کے جس مرحلے کو ہم نے بیان کیا تھا وہ عام الحزن کا تذکرہ تھا. وہ سال جو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، وہ جس میں آپ کے اوپر مصیبتوں کے اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اس لیے کہ دو ایسی عظیم شخصیتیں، ایک جو آپ کے لیے ہر طرح کے مصائب اور مشاکل اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں سد سکندری کا کام دیتی تھی، یعنی حضرت ابو طالب جو آپ کے پشت پناہ تھے وہ وفات پا گئے تھے، اور ان کے گزرنے کے چند ہی مہینوں کے بعد آپ کی محبتوں کا سہارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی تھی. یہ دو ایسے صدمے تھے جن صدموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً نڈھال کر دیا تھا. اور ان دو حادثات کے بعد یوں سمجھنا چاہیے کہ مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کفار مکہ نے بھی چونکہ اب ابو طالب درمیان سے ہٹ چکے تھے، جو کفار مکہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، ان کے انتقال کے بعد وہ دیوار گر گئی، وہ رکاوٹ ہٹ گئی، تو کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں بہت شدت پیدا کر دی، مشکلات کھڑی کی جانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی راہوں کو مسدود کیا جانے لگا اور روکا جانے لگا. جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے یوں بھی پہلے ہی سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد یہ سلسلہ پوری شدت سے چل پڑا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ مشرکین کے اور کفاروں کی طرف سے اسلام اور اسلام کے قبول کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، اسی قدر تیزی کے ساتھ اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا تھا. بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا جب کبھی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے آپ یہ محسوس کریں گے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ، جس قدر شدت کے ساتھ، جس قدر طاقت کے ساتھ، جس قدر پروپیگنڈے کے ساتھ اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی قدر اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا ہے.
آج کے حالات سے اس بات کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آج اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں ہر طرح کی قوتیں موجود ہے. میڈیا ان کے پاس ہے، پروپیگنڈا کا ہتھیار ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان ہو، کیا کچھ نہیں ہے. مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے ہم کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، فلاں مسلم ملک میں بمباری ہوئی، فلاں ملک میں ایسا ہوا. لیکن اس کے باوجود کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ہر پچھلے دن سے موجودہ دن میں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو جتنا مشرکین مکہ ستاتے رہے، اسلام اسی قدر تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم جتنا روکتے ہیں ان کے ماننے والوں میں اتنی ہی شدت پیدا ہو جاتی ہے، تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ماننے والوں کا ایمان بھی اسی قدر پختہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی محنت کے دائرے کو اور بڑھا دیا. کس طریقے سے بڑھایا کہ جو لوگ مکہ میں رہتے تھے ان کے اوپر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہی توڑتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جو لوگ مکہ سے باہر سے مکہ آیا کرتے تھے، مکہ کے تمام راستوں پر جو مکہ کے اندر داخلے کے ہیں، ان لوگوں نے اپنے افراد کو بٹھا رکھا تھا اور آنے والوں کو پہلے ہی پٹی پڑھا دی جاتی تھی اور ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی، ہم بڑے سنگین مسئلے سے جوجھ رہے ہیں، ایک بڑا فتنہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے. بڑا اچھا آدمی تھا، بہت اچھا، نیک، دیندار، امانت دار، دیانت دار. ان کی نظر میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بڑا دیانت دار تھا، بڑا امانت دار تھا، با اخلاق تھا. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب ادھر چند دنوں سے کچھ ایسی بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بات کو قبول کرتا ہے وہ جو ہے سب سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. باپ ہے تو بیٹے کا نہیں رہ پاتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کا نہیں ہو پاتا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی اگر بات قبول کرتی ہے اس کی تو شوہر سے ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ہم تو جوجھ رہے ہیں. آپ کو رائے دیتے ہیں کہ مکہ میں جب تک آپ رہیں اس شخص کی بات کو قبول نہیں کرنا، بلکہ انفیکٹ اس کی بات کو سننا بھی نہیں، کیونکہ وہ ایسا جادوگر ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ کان میں نہیں دل میں اترتی ہے. جو بات بھی وہ کرتا ہے وہ کان میں نہیں بلکہ دل میں اترتی ہے اور انسان اس کی بات کو بس سنتا ہی چلا جاتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں. تاریخ اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا ان لوگوں نے آنے والوں کو ڈرایا، ان کو جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق غلط پروپیگنڈا ان کے سامنے کیا، آنے والے اتنے ہی جلدی اسلام سے متاثر ہوئے. اس کی زندہ مثال حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، بڑے یمن کے ایک قبیلے کے سردار تھے، بہت زبردست شاعر تھے، شریف النفس تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے مال سے دولت سے خوب نوازا ہوا تھا، قبیلے کے اندر اثر و رسوخ تھا، زبان میں ان کی سلاست اور طلاقت تھی اور بہت روانی سے بات کیا کرتے تھے. ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جایا کرتے تھے. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے تو یہ لوگ مکہ کے مشرکین مکہ کے باہر ہی ان سے ملے اور ان سے کہا کہ طفیل، تم سمجھدار آدمی ہو، بہت ذہین ہو، شریف النفس ہو، اور ہم جو ہے ان دنوں ایک عجیب مسئلے سے جوجھ رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں. ہم آپ سے چونکہ محبت ہے، آپ کی شرافت کا ہمیں اندازہ ہے، اس لیے پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مکہ کے جس مسئلے سے ہم جوجھ رہے ہیں تم اس کا شکار نہ ہو جانا. کہا کیا مسئلہ ہے؟
کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک فرد، ہمارے قبیلے قریش کا ایک فرد محمد، جو بڑا دیانت دار تھا، امانت دار تھا، با اخلاق تھا، شریف النفس تھا، اس کی شرافت کی، اس کی عفت کی، اس کی پاکیزگی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن پتہ نہیں ادھر چند دنوں سے کیا ہو گیا ہے، کچھ ایسی بات کرنے لگا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بات کو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو کہتا ہے اگر وہ سامنے والا اس کی بات کو مان لے تو پھر وہ سب سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ ہم جوجھ رہے ہیں، تم شکار نہ ہو جانا، ہم جوجھ رہے ہیں، تم شکار نہ ہو جانا، بچ کے رہنا۔ عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شکار کرنے گئے تھے، شکار ہو کر آئے تھے۔ حمزہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں، طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں مجھے ان لوگوں نے اتنا ڈرایا، محمد الرسول اللہ کے بارے میں اتنی غلط سلط باتیں اور اس قدر زیادہ ہمدردی کے لب و لہجے میں بات کی کہ میں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، یہ کون آدمی ہے، میں تو اس سے بالکل نہیں ملوں گا، اس سے بات بھی نہیں کروں گا اور اس کی آواز بھی نہیں سنوں گا میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے میں نے قسم کھا لی، لیکن پھر اتفاق سے دوسرے دن صبح جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے تھے وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے جیسی دیکھا کہ ارے یہ تو وہی ہے، میں نے فوراً روئی کان میں ٹھوس لی، روئی میں نے کان میں ٹھوس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز میرے کان میں چلے جائے، اور یہ لوگ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس کی آواز اگر سن لے تو اس کا دیوانہ ہونا اور اس پر فریفتہ ہو جانا اور وارفتگی کا عالم پیدا ہو جانا یہ تو طے ہے۔ کہتے میں نے کان میں روئی ٹھوس لی، پھر ابھی اسی حال میں ٹکٹکی لگائے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ طفیل تم ایک باعزت قبیلے کے فرد ہو، زبردست جو ہے شاعر ہو، قادر الکلام ہو، اور تمہارا اپنا ایک مقام ہے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، باشعور ہو تم، لوگ تم سے اپنے امور میں اور اپنے کاموں میں مشورہ لیتے ہیں، تمہارا مقام تو یہ ہے، تم اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہو کہ کسی کی ایک بات سن کر جو ہے اپنی رائے سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیت مند بنایا ہے، تو مجھے ان کی بات سننی چاہیے، اگر بات اچھی لگی تو بات کر کے دیکھتے ہیں، اور اگر بات اچھی نہیں لگی تو پھر روئی ٹھوس لوں گا، پھر آگے بڑھ جاؤں گا، اب سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں میں نے روئی نکال دیا، اور روئی نکال دیا اور جا کر قریب جب پہنچا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں تو سننا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ طفیل کو محمد الرسول اللہ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا کر رہیں گے۔ اللہ کا فیصلہ تھا یہ کہ طفیل کو اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے تلاوت شروع کی، اور میں سنتا گیا، جھومتا گیا، سنتا گیا اور فریفتہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کی نماز ختم ہوئی تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا آپ کو، حتیٰ کہ آپ نے نماز ختم کی اور آپ مسجد حرام سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جب آپ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تب مجھے احساس ہوا کہ آپ جا رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بھی فوراً تیز تیز آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب یہ سوچ رہے کیا کیا جائے۔ کون سوچ رہے ہیں؟ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی، جو اب تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے۔ مکہ والوں نے تو کہا تھا کہ اگر ان سے بات کرو گے تو کیا ہوگے؟ شکار ہو جاؤ گے، آنکھیں دو چار کرو گے تو دو چار ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ جو غالباً فیض احمد فیض کا شعر ہے یا کس کا، احمد فراز کا ہے، شاعر کا نام برابر یاد نہیں ہے، کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے
آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کو خیال آیا کہ نہیں، بات کر کے دیکھنا چاہیے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ ہاں، بات کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو بھی تو شاعر ہے طفیل، تو بھی تو قادر الکلام ہے، صاحب سمجھ ہے، صاحب شعور ہے، یوں ہی کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت طفیل اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے بات کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہو گئے؟ گھر میں داخل ہو گئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ محمد الرسول اللہ، یا محمد، جو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے تو مجھے آپ کے بارے میں بڑا ڈرا دیا تھا۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھ سے خاص طور پر ملے اور مجھ سے کہا کہ محمد سے بات نہیں کرنا، محمد سے بات کرو گے تو محمد کے دیوانے بن کر رہو گے، محمد کی سنو گے تو اس کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر محمد کے ہو گے تو سب سے کٹ کر رہو گے۔ لیکن مجھے ایسا کچھ تو محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، جو آپ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں بہت غور سے اس کو سن رہا تھا، اس لیے کہ میں خود بھی ایک شاعر ہوں، میں خود ایک شاعر ہوں۔ میں اپنا کچھ کلام سناتا ہوں آپ کو، اور شاعروں کی تو عادت ہوتی ہے، شاعر نے اگر کوئی کلام تخلیق کر دیا تو اگر مان لیجئے کہ اس کا وہ کلام اس نے کسی کو نہیں سنایا تو نہ کھانا ہضم ہوتا، نہ نیند آتی ہے۔ یہ تو پکا ہے، یہ تو پکا ہے۔ انہیں ارشاد اور عطا کیجئے، عرض ہے، اس کے متمنی رہتے کہ سامنے والا کچھ ایسا بولتے رہے۔ تو حضرت طفیل نے بھی کہا میں بھی شاعر ہوں، کہو تو کچھ سنا دوں، کہو تو کچھ سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھی، ہاتھی، ہاتھی کا مطلب لائیے، یعنی کہ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں ارشاد، ارشاد، ارشاد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی شاعر ہوں، کہوں تو کچھ عرض کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھی، آپ نے فرمایا ارشاد، ارشاد۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی نے اپنا کچھ کلام سنایا، اپنا کچھ کلام سنایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے کلام کو سنا، داد و تحسین دی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس بھی ایک چیز ہے، میں سناؤں، میں سناؤں، میرے پاس کیا ہے؟ طفیل ابن عمرو الدوسی نے کہا کہ ہاں سنائیے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ أَسْمَعُ، میں بھی کچھ کہتا ہوں، آپ سن لیجئے ذرا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ وَأَنَا أَقُولُ فَاسْمَعْ، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سن لیجئے۔ طفیل کہتے ہیں سنا دیجئے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے بعد سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس۔ بس یہ تینوں صورتیں پڑھی۔ میں نے کہا کہ بات کر کے دیکھتے ہیں، مطلب یہ کہ بات کر کے دیوانے ہوتے ہیں، بات کر کے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں صورتوں کی تلاوت کیا ختم کی۔ طفیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا گرویدہ ہوں اور آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت طفیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تاثیر قرآن میں بھی تھی، ناطق قرآن میں بھی تھی۔ ناطق قرآن میں جو تاثیر تھی وہ قرآن میں ہے، اور قرآن کی تاثیر قسم خدا پاک کی آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کی وہ تاثیر، جملہ پھر دہراتا ہوں، قرآن کی وہ تاثیر قسم خدا پاک کی آج بھی زندہ ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ سمجھنے کی۔ اسلام لا لیے، مسلمان ہو گئے،
اور پھر دل کی دنیا بدل گئی، سوچنے کا انداز بدل گیا، فکر کا محور تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول اب تو بس یہ جو پیغام میں نے آپ سے لیا ہے، جب تک اس پیغام کو میں اپنی قوم میں نہ پہنچا دوں اور ان تمام کو اس پیغام کا علم بردار نہ بنا دوں، مجھے چین نہیں ملے گا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے کہ جس نشانی کو دیکھ کر میری قوم میری بات کو قبول کرنے والی بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، اللہم اجعل لہ آیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی نشانی آپ عطا کر دیجئے۔ کہتے طفیل وہاں سے نکلے اور پھر یمن اپنے قبیلے دوس میں گئے۔ جب وہ جا رہے تھے اپنے قبیلے میں بالکل پہنچنے کے قریب ہو گئے تو تیز بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش۔ اس موسلا دھار بارش، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، اور بارش جو ہے پوری شدت کے ساتھ ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہ طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما دیجئے۔ طفیل کہتے ہیں اس موسلا دھار بارش میں جو سیاہی رات کے اندر تاریک رات کے اندر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی میری دونوں آنکھوں کے درمیان آفتاب و مہتاب کی طرح روشنی پیدا کر دی۔ یہاں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی چراغ کی مانند۔ طفیل کہتے ہیں میں گھبرا گیا۔ گھبرا کس لیے گئے؟ اس روشنی کی وجہ سے نہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میری قوم یہ نہ سمجھے کہ یہ مکہ جا کر اس محمد کی بات سن کر جو آ رہا تھا، اس لیے پتہ نہیں اس کے چہرے کو کیا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا۔ کیونکہ تیز روشنی کو سامنے والا جب دور سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور روشنی اس کو ایک لمحے کے لیے سیاہی نظر آتی ہے، ہوتا ہے نا، آنکھیں جب چندیا جاتی ہیں تو تیز روشنی میں بھی آدمی کو تاریکی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دیجئے، آنکھوں کے درمیان سے ہٹا کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ ہاتھ میں ان کے کوڑا تھا، کیا تھا؟ کوڑا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، وہ روشنی میرے آنکھوں کے درمیان سے اور میرے پیشانی سے اٹھ کر سیدھا میرے کوڑے کے اوپر والے حصے میں آ کر لگ گئی۔ جو کوڑا تھا کوڑے کے اوپر والے حصے میں۔ اب میں چل رہا ہوں اور قبیلے بالکل پہنچ رہا ہوں اور قبیلے کے لوگ مجھے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ کوڑا نہیں گویا کہ قندیل ہے جو اس سے روشنی بکھر رہی ہے اور اطراف کو منور کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے۔ میں جب پہنچا تو میرے ابا جان آئے، عمرو الدوسی ابا جان آئے، محبت سے، بیٹا گیا ہوا تھا سفر پر کئی دنوں سے، اب بیٹے کی واپسی ہوئی، بہت زیادہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے والد محترم، تو وہ آتا ہوا دیکھے تو چل کر آئے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کا استقبال کرنے لگے۔ تو حضرت طفیل نے کہا دور ہٹ جائیے آپ، اب میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولے ہاں یہ کیا ہو گیا بیٹا آپ کو؟ جاتے ہوئے تو اچھے تھے، آتے ہوئے یہ کیفیت، آخر کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ تم ڈائریکٹ معاملہ اور تعلقات ختم کرنے پر اتر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس سوچ کو مانتے ہو میں اس سوچ کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں مکہ گیا تھا، میں نے محمد الرسول اللہ کی تعلیم کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، اور ظالموں سے میرا واسطہ نہیں۔ میرا دین تو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ باپ نے ایک لفظ نہیں کہا، بیٹے کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ کیا ہے؟ بولو، لاؤ پڑھاؤ۔ کہا ابا جان پہلے نہانا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ نہانا پڑتا ہے۔ عمر نے بہنوئی کو مارے، بہن بھی زخمی ہوئی، بہن کے خون کو دیکھ کر ذرا سا سہم گئے، اور بعد میں کہا کہ اچھا
یہ بات ہے کہ تم اتنا مارنے کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہو، آخر کس وجہ سے، کیا پڑھ رہی تھی بتاؤ تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں۔ بہن نے کہا تھا نہانا پڑتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ نہانا پڑتا ہے، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ حضرت طفیل نے کہا کہ ابا غسل کرنا پڑے گا آپ کو۔ ابا جان گئے، غسل کر کے آئے، اور حضرت نے ان کو بھی بنا دیے مسلمان، والحمدللہ۔ پھر ان کی بیوی آئی۔ اب بیوی بڑی محبت کے ساتھ آ رہی ہوں گی کہ شوہر نامدار بڑے دنوں سے جو ہے گئے ہوئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوڑتی بھی آ رہی ہو سکتا ہے پورے ارمانوں کے ساتھ آ رہی ہوں۔ جیسے ہی قریب پہنچی، حضرت نے ان کو بھی یہی جواب دیا، ہاں دور، تمہارا میرا اب کوئی تعلق نہیں، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ گھبرا گئی، کہاں ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ پر قربان جاؤں میرے سرتاج، آخر ماجرا کیا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے پر ایمان لے آیا ہے، توحید پر میں قائم ہوں، اور توحید سے ہٹ کر جو ہے اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو عقیدہ آپ کا وہ میرا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت طفیل ابن عامر الدوسی نے قوم میں محنت کرنے لگے، لیکن قوم نے بات نہیں سنی۔ والد صاحب ہو گئے، بیوی ہو گئی۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ والدہ ایمان نہیں لائی، والدہ ایمان نہیں لائی، یہ دونوں ایمان لے آئے۔ قوم میں بھی محنت کرتے رہے، قوم بھی بات کو سنتی نہیں رہی۔ یہ ایک مرتبہ پھر مکہ آئے۔ مکہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑی کوشش کی اپنی قوم میں، لیکن قوم میری بات نہیں سن رہی ہے اور وہ بات کو قبول نہیں کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، یا ان کے لیے آپ جو ہے دعا کر دیجئے۔ لیکن روایتوں میں کہ بد دعا کے الفاظ انہوں نے استعمال کی کہ ان کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے، بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ اب جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو وہاں جو لوگ تھے موجود، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اب تو قبیلہ دوس تباہ ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اگر بد دعا کر دیں تو کیا اللہ کے رسول کی بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قبیلہ دوس کی تباہی یقینی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے، اللہم اہدی دوسا وأتی بہا، اللہم اہدی دوسا وأتی بہا، اللہم اہدی دوسا وأتی بہا، 3 مرتبہ فرمائے۔ اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت سے سرفراز فرما اور انہیں میری خدمت میں پیش فرما۔ اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت سے سرفراز فرما اور انہیں میری خدمت میں پیش فرما۔ 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ اب کی بار طفیل جو گئے واپس اور جو محنت کی، تو الحمدللہ کہتے ہیں 70 سے 80 گھرانے ایسے تھے جو اسلام ان کے ہاتھ پر قبول کر لیے۔ جب وہ دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما چکے تھے۔ غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، احد بھی ہو چکا تھا، غزوہ خندق بھی ہو چکی تھی، اور وہ خیبر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 70-80 گھرانوں کے ایمان قبول کرنے والے افراد کو لے کر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے انہیں نوازا، اور اس وقت جو غزوے میں فتح حاصل ہوئی تھی اور اس کا جو مال غنیمت آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں ان آنے والے دوس کے افراد کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ یہ ہے تو میں نے جو بات مجھے بتانی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی زمین آپ پر تنگ ہو گئی تھی، اور کفاروں نے ظلم و ستم کے اندر شدت، پوری شدت کے ساتھ پیدا کر دی تھی، اور ہر طرح سے آپ کے کاز کو، آپ کی دعوت کو روکنے کا کام کیا جا رہا تھا۔ لیکن جتنا روکتے جا رہے تھے اتنی ہی تیزی کے ساتھ باہر کے اور اطراف کے لوگ بھی ایمان قبول کرنے والے بنتے چلے جا رہے تھے۔ طفیل
یہ پورا تفصیل سے سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کبھی نہیں دبا ہے۔ ہاں، کتنے مسائل دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، جیلوں میں ٹھونسے لا رہے ہیں اور سمندروں میں پھینکے جا رہے ہیں، لیکن فاسٹسٹ گروئنگ ہے مذہب، تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین دنیا میں آج بھی اسلامی ہے۔ پروپیگنڈے کی طاقت غیروں کے پاس، جنگی ساز و سامان غیروں کے پاس، ٹیکنالوجی غیروں کے پاس، ہر طرح کے ہتھیار ان کے پاس۔ آپ نہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، آپ کے پاس کوئی پروپیگنڈے کے آلات نہیں، لیکن اس کے باوجود دین اسلام اور اسلامی شاعر کو اپنانے والے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنے شاعر کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ اسلام کی فطرت میں داخل ہے۔ اور ایک مرتبہ اسلام جب دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، پیدائشی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، معافی کے ساتھ، ایک مرتبہ اسلام جب دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ایسا دروازے کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ کیا آپ نے سنا نہیں ابو ذر غفاری کو؟ ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کے سردار تھے۔ غفار ڈاکہ زنی کرنے والا قبیلہ تھا، لیکن ابو ذر اس زمانے میں بھی توحید پر قائم تھے۔ ابو ذر نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، حضرت ابو ذر نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ان کے کان پر یہ بات آئی، مکہ سے کوئی شخص آیا ان کے قبیلہ غفار میں، اور اس نے کہا کہ بھئی مکہ میں ایک آدمی آیا ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، بڑی عجیب، یہ کتنی عجیب بات ہے، وہی کہتا ہے کہ یہ اتنے سارے معبود نہیں، ایک ہی ہونا چاہیے، ایک بھی کہیں معبود ہوتا ہے؟ وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے جیسی سن لی حضرت ابو ذر غفاری نے، دل میں چھپی ہوئی وہ کلی مہک گئی۔ ان کو خیال آیا، ارے واہ، یہ تو توحید کی بات ہے، معلوم کرنا چاہیے کون ہے۔ انیس کو بھیجا، چھوٹے بھائی تھے ان کے انیس، کہا بیٹے انیس ذرا جاؤ مکہ، اور مکہ جا کر تھوڑا سا اچھے سے آبزرویشن کرنا، دور دور سے چھپ چھپ کر، اور وہ کون ہے محمد دیکھنا ان کو، اور وہ کیا کہتے ہیں خاص طور پر وہ باتیں سن کر آنا۔ انیس آئے، کچھ معلومات لی، واپس غفار گئے، اور جا کر بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی جان میں گیا تھا اور میں نے ساری چیزیں دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور کسی کا حق مت مارو، نماز ادا کرو، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں۔ اتنی باتوں سے ان کو تسلی نہیں ہوئی، ان باتوں سے تسلی نہیں ہوئی۔ ابو ذر خود آ گئے مدینہ مکے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، پہچانتے نہیں تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا، اور اجنبی مقام پر ہیں تو ڈر بھی رہے تھے، پتہ نہیں ان کی بات، ان کے بارے میں ڈائریکٹ اگر پوچھ تاچھ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو دن بھر اللہ کے رسول کو تلاشتے رہے، پہچانتے نہیں تھے اس لیے ملے نہیں۔ رات کا وقت ہوا، مسجد میں، وہاں مسجد حرام میں پڑ گئے کونے میں۔ ہاں، حضرت علی کا گزر ہوا، دیکھا کہ کوئی نیا آدمی دکھ رہا ہے، تو کہا کہ بھئی مسافر ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ اچھا چلیے ہمارے گھر پر چلے، کھانا وانا کھلایا، آرام کرایا۔ دوسرے دن صبح وہ نکل گئے اپنے راستے پر، حضرت علی اپنے معمول پر، حضرت ابو ذر غفاری دن بھر اللہ کے رسول کو تلاشتے رہے، اس دن بھی نہیں ملے۔ رات میں پھر حضرت علی کا سامنا ہوا، حضرت علی نے پھر گھر پر لے کر گئے، تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی۔ تیسرے دن حضرت علی نے کھاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، لگتا ہے آپ جس مقصد کے لیے آئے ابھی تک پورا نہیں ہوا، اگر آپ کچھ بتا دو تو میں رہنمائی کروں کس لیے آئے آپ؟ تو کہا کہ پہلے پرومس کرو، وعدہ، پکا وعدہ کرو کہ جو بات میں بول رہا ہوں آپ تک ہی رکھو گے، کسی کو بولو گے نہیں۔ بولے نہیں، وعدہ ہے، کس کو نہیں بولتا ہوں، بولو کیا ہے؟ کہا کہ میں اصل میں اس شخصیت کے بارے میں جاننے آیا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں، کل لے کر چلتا ہوں آپ کو، کوئی بات نہیں ہے، اب ایک کام کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، حالات فضا سازگار نہیں ہے، ان کا نام لیے تو مسئلے پیدا ہو جاتے، اس لیے میرے پیچھے پیچھے دور دور سے چلنا۔ اگر مجھے کہیں ایسا لگا کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا نیچے، جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، پیشاب کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم نے رکنا نہیں، میں بیٹھ گیا، میں بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہنا سیدھا،
بعد میں وہ آدمی جس کی وجہ سے میں بیٹا نکل گیا تو میں اٹھ کر پیچھے سے آگے نکل جاؤں گا اور پھر آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور میں جس گھر میں گھس گیا آپ بھی خاموشی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے بہت اچھی بات۔ دوسرے دن ایسی کیے، حضرت علی لے کر گئے اور سیدھا دار ارقم میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اپنے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے، وہاں جا کر حضرت ابو ذر غفاری نے ساری باتیں ہوئی، ایمان قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر آپ جاؤ اپنے قبیلے میں اور جا کر ہمارے اس پیغام کو وہاں پر اس کا تعارف کراؤ۔ وہاں سے نکلے اور بولنے لگے کہ ہاں میں تو جاؤں گا، لیکن یہ کیا ہے؟ ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دستک دیا ہے ایمان نے دروازے پر، میں نے کہا نا ایمان نے دروازے پر دستک دیا اور اندر داخل ہوا تو ایسا داخل ہوا کہ اس کے اظہار کے لیے ایمان مچلنے لگا۔ کہا کہ ایسے خاموشی سے نہیں جاؤں گا، یہ سارے یہاں جتنے ہیں نا بنے ہوئے دبنگ، ان کے سامنے جو ہے تو ببانگ دوحل اعلان کر کے جاؤں گا۔ ہاں چلے گئے، مسافر آدمی باہر سے آئے ہوئے حرم میں گئے اور حرم کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہو کر جو ہے کلمہ شہادت کی گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اتنا سننا تھا، اطراف میں بیٹھے ہوئے سارے مشرکین ایک ساتھ پل پڑے اور حضرت ابو ذر کو اتنا زد و وقوف کیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ درمیان میں اللہ کے رسول کے چاچا عباس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، دماغ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی ہے بات، یہ غفار قبیلے کا ہے، غفار قبیلے کا، ملک شام تجارت کے لیے تمہارا قافلہ انہی کے قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے، کوئی ایک قافلہ تمہارا محفوظ نہیں رہے گا اگر ان کو مارو گے تو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آئے حضرت جلالی تھے بہت، دوسرے دن آئے، ان کے زمان پر تاریخ ان کی کبھی اللہ توفیق دے تو کبھی تفصیل سے سناؤں، اتنے جلالی تھے ایک چیز بھی اگر خلاف شریعت دیکھ لیتے تو ڈنڈا لے کر صحابہ کے پیچھے بھی پڑ جاتے تھے۔ کیا لے کے؟ ہاں اگر کسی کے گھر میں ضرورت سے زائد چیز رہتی تو حضرت ڈنڈا لے کے پیچھے پڑتے، استعمال ہی نہیں کرنا بولتے تھے۔ بہرحال وہ ایک لمبی الگ داستان ہے۔ اس طریقے سے اسلام قبول کیا تو اسلام کو جتنا روکا گیا اتنی تیزی سے پھیلتا گیا، اللہ کے رسول کے راہوں کو جتنا مسدود کیا گیا، آپ کے دعوت کی راہیں اتنی ہی پھیلتی چلی گئی اور آپ کا پیغام مکہ کی وادی سے نکل کر پورے عالم کے اندر پھیلنے کے راستے ان کے روکنے کی وجہ سے بنتے چلے گئے۔ آج بھی اگر کوئی حق کا طالب ہو، جیسے طفیل بن عمرو الدوسی کی طبیعت سالم تھی، فطرت سالم تھی، اگر کسی کے اندر فطرت سالم ہو، سلیم ہو تو وہ بالکل جو ہے حق بات کو قبول کر سکتا۔ ابو ذر کی طرح حق کا کوئی متلاشی ہو، حالات کتنے ہی خلاف ہو، ان خلاف حالات میں بھی وہ جو ہے اپنے لیے راستہ نکال سکتا ہے۔ آج بھی وہی حالات ہیں، NRC سے نہیں ڈرنا ہے، حالات سے نہیں ڈرنا ہے۔ ذرا پڑھو صحابہ کی زندگی، ابو ذر کو پڑھیں، طفیل بن عمرو الدوسی کو پڑھیں، کیسے حالات میں کیسی استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال اسلام کا دائرہ اب مکہ سے نکل کر پوری دنیا کی طرف نکلنے کے لیے بےتاب ہے۔ کہاں گیا پہلے؟ طائف۔ اب اللہ کے رسول بنفس نفیس طائف جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے متعلق اگلی جمعہ میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔